مجھے موبائل پر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ہم روزانہ گھنٹوں باتیں کرتے، پھر اچانک اس کا نمبر بند جانے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے دوست سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ 3 سال بعد گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ شادی کی رات اپنے دلہا کو دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی زندگی کے متعلق ہے میں انہی کی زبانی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آپ بھی اپنی حقیقی زندگی پر مبنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ ان دنوں میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پڑھائی میں اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے کالج کے دوسرے پروگراموں میں بھی حصہ لینے کا شوق تھا۔ میری آواز کافی اچھی تھی۔ مجھے سنگنگ کا جنون تھا اور یہ شوق صرف کالج کے فنکشنز میں ہی پورا ہو سکتا تھا، جہاں یوم آزادی اور دیگر سالانہ تقریبات میں میں نعتیں، نظمیں اور گانے گاتی، اس لیے اکثر ٹیچرز کی نظروں میں رہتی۔ میرے والدین نہایت ایماندار اور کھلے ذہن کے لوگ تھے۔ وہ مجھے کالج کی تقریبات میں حصہ لینے سے منع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اچھا کھلایا، پہنایا، جس چیز کی خواہش کی ہمیشہ پوری کی۔ کالج میں کچھ دنوں سے میرے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہونے لگا کہ جب بھی میں کالج سے نکلتی تو لڑکے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگتے۔ میں کافی پریشان ہو جاتی۔ میرے ساتھ میری دوست بھی ہوتی تھی۔ کچھ دن تو وہ لڑکے خاموش چلتے رہے، مگر ایک دن ان میں سے ایک لڑکا آ کر مجھے مخاطب کرنے لگا کہ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور رمشا جلدی سے آگے بڑھ گئیں۔ اب میں کافی پریشان تھی کہ وہ لڑکے تو شکل سے ہی اوباش لگتے تھے۔ میرے والد صاحب ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہوتے تھے اور بھائی میرا چھوٹا تھا کہ میں اب کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی۔ جس دن میں چھٹی کرتی تو رمشا بتاتی کہ آج ان لڑکوں نے پیچھا نہیں کیا تھا، گویا کہ وہ میرے ہی پیچھے آتے تھے۔ ایک روز رمشا کے گھر سے کال آ گئی کہ اس کی خالہ انتقال کر گئی ہیں۔ اسے 2 گھنٹے بعد ہی اس کے ماموں لینے آ گئے۔ آج مجھے اکیلے گھر جانا تھا اور مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس روز حسب توقع وہ لڑکے میرے پیچھے آنے لگے اور آج تو آوازیں بھی کسنے لگے۔ میں بہت گھبرا گئی۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا میرے قریب آ کر بدتمیزی کرنے لگا۔ تبھی ایک نوجوان کا بائک پر وہاں سے گزر ہوا اور وہ ان لڑکوں سے الجھنے لگا جو کافی خوبرو تھا۔ اتنے میں 2 4 اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور ان لڑکوں کو نکلنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اپنا نام علی بتایا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ رمشا کا ہی رشتہ دار ہے، کیونکہ اگلے روز جب میں نے رمشا کو اس واقعہ کا بتایا اور اس لڑکے کے بارے بھی بتایا تو اس کا حلیہ بتانے پر اس نے کہا کہ وہ تو میرا کزن ہے اور ہمارے کالج کے راستے میں ہی ان کا گھر ہے۔ اب میں نے والد صاحب سے کہہ کر وین لگوا لی اور وین پر گھر آنے جانے لگی۔ اس کے بعد بھی میں نے 2 3 بار علی کو دیکھا۔ وہ ایک نظر میرے چہرے پر ڈالنے کے بعد سر جھکا لیتا۔ رمشا سے مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک نہایت لائق طالب علم ہے۔ وہ تو اس کی تعریفوں کے پل باندھتی کہ یار وہ تو بہت نیک دل اور ہمدرد قسم کا نوجوان ہے۔ رمشا سے اس کی اتنی تعریفیں سن سن کر میرے دل میں اس کی قدر و قیمت اور ہمدردی بڑھ گئی اور یوں وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ اب میں ہر دم اسی کے بارے سوچنے لگی۔ ہوتے ہوتے اس ہمدردی نے محبت کا روپ دھار لیا، مگر یہ بات بھی مجھے پریشان کرتی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی اور ہو۔ ایک روز رمشا نے مجھے بتایا کہ علی تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس سے اظہار کروں گا تو یقیناً وہ بھی مجھے دوسروں جیسا ہی سمجھے گی۔ اس دن کی خوشی میں بیان نہیں کر سکتی۔ اتنی خوش تھی کہ گویا وہ بھی میرے بارے میں سوچتا ہے، لیکن ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا کہ کسی لڑکے سے محبت وغیرہ کی جا سکتی۔ میرے والد صاحب
ان معاملات میں کافی سخت مزاج تھے، سو ڈر کے مارے میں نے قدم آگے نہ بڑھایا، بس دل ہی دل میں علی سے محبت کرتی اور اس کی یادوں کے ساتھ جیتی۔ ایک روز رمشا نے مجھے علی کا نمبر دیا کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تم اس سے بات کر لو۔ میری منتیں کر رہا تھا کہ عائشہ تک نمبر پہنچا دو۔ میں نے 2 روز تک بات نہ کی۔ تیسرے روز ہم کالج کی کینٹین پر بیٹھے تھے جب وہ بولی، تمہیں علی کا نمبر دیا تھا، بات کیوں نہیں کی تم نے؟ وہ 2 دن تمہارے فون کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے وہ بیمار ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سہیلیاں ہی زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، کبھی کامیابی تو کبھی تباہی اور کبھی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ میں نے بھی سوچا اس کی طبیعت کا پوچھنے کے بہانے بات کر ہی لیتی ہوں۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے بھی تو خیالوں میں وہی چھایا ہوا تھا، اور پھر کچھ سوچ کر میں نے فون ملا دیا۔ جو میری اس سے بات ہو گئی۔ اس سے بات کر کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ میں نے رمشا کو نمبر نہیں دیا تھا، کیونکہ میں آپ کے گھر کے ماحول کو جان چکا ہوں۔ یہ کام اس نے خود کیا ہے اور میں بیمار بھی نہیں ہوں۔ بہرحال آپ نے فون کیا ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، اور اب آپ مجھے فون کرتی رہا کریں۔ سچ کہوں تو میں آپ کو دل و جان سے چاہنے لگا ہوں، لیکن میرے لیے آپ کی عزت سب سے زیادہ مطلوب ہے، اسی لیے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ تو میرا خود بھی دل چاہتا تھا کہ آپ سے اپنے دل کا حال کہوں۔ اگلے روز میں نے رمشا سے باز پرس کی تو وہ بے نیازی سے کہنے لگی کہ نہ تم اس سے بات کر رہی تھی اور نہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا، کہ اس کے بقول اسے تمہاری مرضی اور عزت زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے میں نے ہی سوچا کہ اس کہانی میں کوئی نیا موڑ تو آئے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، اس لیے میں نے اس کا نمبر تمہیں دے دیا۔ مگر پھر بھی تم راضی نہ ہوئی تو میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ میں نے اس کی کمر میں ایک زور سے رجسٹر مارا اور پھر ہم کلاس میں آ گئیں۔ اب میری اور علی کی بات ہونے لگی۔ میں جب موقع ملتا امی سے چوری چھپے اسے فون کرنے لگی۔ کچھ دیر کے سلسلہ چلتا رہا، مگر ایک دن امی کو پتہ چل گیا کہ میں فون پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہوں۔ انہوں نے خوب باز پرس کی اور پھر میری نگرانی شروع کر دی اور مجھے کسی کو بھی فون کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ کالج سے دسمبر کی چھٹیاں تھیں، تبھی ایک روز رمشا ہمارے گھر آئی اور کہا کہ علی بہت پریشان ہے۔ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ عائشہ سے پوچھنا کہ وہ کافی دنوں سے فون کیوں نہیں کر رہی، آخر خیریت تو ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ امی کو پتہ چل گیا ہے، وہ اب فون تالے میں رکھتی ہیں۔ اب کوئی چارہ نہ پا کر میں رمشا کے ذریعے علی کو پیغامات بھیجنے لگی۔ ایک بار میں نے رمشا کے ہاتھ علی کے لیے تحفے کے طور پر انگوٹھی بھی بھجوائی۔ یوں میرے اور علی کے درمیان وہ رابطے کا ذریعہ بن گئی۔ ایک دن امی نے میری اور رمشا کی باتیں سن لی۔ انہوں نے اس کے سامنے ہی جوتا اٹھا لیا اور مجھے خوب مارا۔ رمشا بھی سہم گئی۔ بہرحال اس بات کا اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ ہمارے یہاں آنا چھوڑ دیا۔ وہ علی سے میری طرف سے غلط بیانی کرنے لگی، نہ جانے وہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی تھی، جبکہ میرے لیے تو وہ بہترین دوست تھی۔ وہ صرف اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مخلص نظر آتی تھی، لیکن دل سے مخلص نہ تھی۔ میں اس کو قابل اعتماد سمجھتی تھی۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کتنی بڑی منافق تھی۔ پہلے میرے اور علی کے لیے پل بنی اور پھر رفتہ رفتہ میرے اور علی کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی اور رمشا نے میرے خلاف باتیں کر کے مجھے خوب بدنام اور علی کی نظروں میں مجھے بدظن کر دیا۔ وہ میری ہی طرف سے کوئی بات علی کو بتا دیتی کہ عائشہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ ایک روز ہماری ایک مشترکہ دوست رافعہ نے مجھے بتایا کہ رمشا تمہارے بارے میں یہ سب کہتی پھرتی ہے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ میں نے
ایک روز موقع ملتے ہی علی کو فون کیا کہ اس کو یہ سب بتاؤں، مگر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ تم بھروسے لائق نہیں ہو، تم ویسی لڑکی نہیں ہو جیسی میں سمجھا تھا۔ شاید تبھی تو وہ آوارہ قسم کے لڑکے بھی تمہاری راہ میں منتظر ہوتے تھے۔ رمشا بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوتی تھی نا، تو آخر وہ رمشا یا کسی اور لڑکی کو کیوں نہیں مخاطب کرتے تھے؟ یہ بات سچ ہے کہ جب لڑکی خود اچھی نہ ہو تو ایسے اوباش تو پیچھے پڑتے ہی ہیں۔ اور ہاں، تمہیں اپنی نئی محبت بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے ایسا سنا تو میرا دل پھٹنے لگا۔ وہ شخص جو مجھے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی سمجھتا تھا، وہی اب ان خطابات سے نواز رہا تھا۔ اف میرے خدا، کیا لوگ اتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ تو پھر کیسا اعتبار؟ ایک آہ سی میرے دل سے نکلی تھی۔ میں اپنی صفائی میں بھی کچھ نہ بول پائی کہ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ کافی دن میں اس صدمے سے نڈھال رہی۔ میں نے کس قدر ٹوٹ کر علی کو چاہا تھا۔ آخر ایک روز عہد کیا کہ اب خود کو چاہے مٹا دوں گی، کلیجے پر پتھر کی سل رکھ لوں گی، مگر اب کسی سے محبت کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں گی۔ بس ایک محبت ہی کافی تھی۔ لڑکپن میں اگر کوئی اچھا لگے تو دل و ذہن میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ گاؤ پھر جیسے کبھی بڑھتے ہی نہیں۔ میں نے اسے اتنا بلانا چاہا مگر نہ بلا سکی۔ گائل دل گائل ہی رہا۔ اب رمشا مجھے زہر لگتی تھی۔ وہ میری کلاس فیلو تھی، مگر اس کے ساتھ بات کرنے کو تو دور، میرا اسے دیکھنے کو بھی جی نہ چاہتا تھا۔ وہ بھی جب کلاس میں آتی دور بیٹھتی، مگر زیر لب مجھے دیکھ کر مسکراتی۔ FSC کے پیپرز کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں۔ کہتے ہیں عورت پہلی محبت کو بلانے کے لیے دوسری محبت میں بھی پہلی محبت کے آثار تلاش کرتی ہے، مگر میں نے علی کی بے وفائی کو ایسے دل سے لگا لیا تھا کہ بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں FSC کا رزلٹ آ گیا اور میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ ماں باپ نے مجھے پسمردہ دیکھا۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھو اور اپنے مستقبل کے متعلق سوچو۔ اسی دوران میرے تایازاد فہد نے LLB کر لیا۔ وہ مجھے بچپن سے پسند کرتا تھا۔ اس کا رشتہ میرے لیے آیا، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرا دل علی کو یاد کرتا اور میں ابھی بھی اسے بھلا نہیں پائی تھی۔ میں بری لڑکی ہرگز نہ تھی۔ میں نے علی سے شدید محبت کی تھی، مگر پھر بھی مجرم بن گئی، محض اس رمشا کی وجہ سے۔ اب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی جانے سے دل کچھ بہل گیا۔ ایک سال تو آرام سے گزر گیا، مگر دوسرے ہی سال میری زندگی میں عجب موڑ آیا۔ دوسرے سال میں ہمارے کورس میں میتھ سبجیکٹ بھی تھا۔ میں میتھ میں کافی ویک تھی، حالانکہ یونیورسٹی میں پڑھ کر تو کسی ٹیوشن یا اکیڈمی کی ضرورت نہیں رہتی، مگر میتھ مجھے شروع سے ناپسند تھا۔ اب روز میں امی ابو سے کہتی کہ مجھے کوئی اکیڈمی یا ٹیوشن لگوا دیں، ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی۔ تبھی انہوں نے مجھے ہماری یونیورسٹی کے ہی ایک پروفیسر کی اکیڈمی میں داخلے کی اجازت دے دی۔ یہاں کا ماحول مختلف تھا، مگر میں کسی کلاس فیلو سے فری نہ تھی، بس ضرورت کے تحت بات کر لیا کرتی تھی۔ مجھے تو لڑکے کیا، لڑکیوں سے بھی بیزاری سی ہو چکی تھی۔ مجھے یہاں 2 ماہ ہو گئے، مگر میں نے شروع دن سے ہی نوٹ کیا کہ ہماری کلاس کا ایک لڑکا ہمیشہ ہی مجھے کنکھیوں سے دیکھتا ہے، اور پھر وہ جیسے مجھ سے بات کرنے کے لیے کوشاں رہنے لگا۔ اتفاق یہ کہ اس کی شکل علی سے ملتی جلتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے بولنے کا انداز بھی بالکل اس جیسا تھا۔ اسی لیے میری نظریں بھی کبھی کبھار اس کے چہرے کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ اس کو گٹار بجانے کا شوق تھا، اور میں چونکہ سنگنگ میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے میں نے پیانو بجانا سیکھا تھا۔ ہماری دلچسپی مشترک تھی۔ رفتہ رفتہ وہ مجھے مخاطب کرتا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ اس میں مجھے علی کی جھلک نظر آتی تھی۔ ہماری اکثر
فری ٹائم میں جب سر لیٹ ہو جاتے یا نہ آتے تو موسیقی پر بات ہونے لگی۔ یوں آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی، اور پھر کب یہ دوستی پسندیدگی میں بدلی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ایک روز زین نے مجھے اپنی امی سے بھی ملوا دیا۔ وہ بھی مجھ سے مل کر کافی خوش ہوئیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی امی کو ہمارے گھر رشتے کی بات کرنے ضرور بھیجے گا۔ یہ ایک سیدھی سادی سچی محبت کی ابتدا تھی، جس میں زین کی طرف سے شادی کا تصور بہت واضح تھا۔ اس کے والد امریکہ میں ہوتے تھے۔ وہ ایک خوشحال آدمی تھے۔ امریکہ میں ان کا بزنس تھا اور وہ ہر ماہ معقول رقم اپنی فیملی کو بھجواتے تھے۔ زین کے رہن سہن سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کافی خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کافی پرسکون ماحول کا پروردہ اور مثبت سوچوں کا حامل انسان تھا۔ کافی خوش مزاج بھی تھا۔ تبھی ہمارے 2 سال ایک خوشگوار تعلق کے ساتھ گزر گئے، اور اس وقت کے گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ میں اب MSc کر رہی تھی اور شہر کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے MSc اچھے نمبروں سے پاس کر لی، مگر اب بھی زین سے رابطے میں تھی۔ اچانک ایک روز زین نے مجھے یہ خبر سنائی کہ جو اس کے لیے اچھی تھی، کہ وہ اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے بیرون ملک جا رہا تھا۔ اس سے جدائی مجھے برداشت نہ تھی، لہٰذا اس خبر سے میرا مضطرب ہونا لازمی تھا۔ پہلے جو علی کی یاد کی تلخی نے میرا سانس بند کیا ہوا تھا، ایسے حبس کے عالم میں زین کا ساتھ میرے لیے خوشگوار چونکے کی مانند تھا۔ اس کی محبت میں نے علی کو بلا دیا تھا، مگر شاید مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ بھی ایک روز مجھ سے کوسوں دور چلا جائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز مجھے فون کرے گا۔ میں نے امی کو پہلے ہی اس کے متعلق بتا رکھا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجے گا، مگر پھر وہ امریکہ چلا گیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ بے شک اس نے وہاں جا کر مجھے نہیں بلایا تھا اور اپنے وعدے پر قائم رہا۔ باقاعدگی سے روزانہ مجھے فون بھی کرتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے فون بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ جب ہلا کرتی تو وہ آگے سے بیزاری سے کہتا کہ یار، انسان بزی بھی تو ہوتا ہے، اب کیا ہر وقت موبائل سے چپکا رہے؟ مگر میں سوچتی کہ اتنی بھی کیا مصروفیات کہ ہفتوں گزر جاتے مگر اسے مجھے فون کرنا یاد ہی نہ رہتا۔ اتنی دیر بعد بھی مجھے خود ہی کال کرنی پڑتی۔ ان دنوں میں سخت مضطرب تھی اور کسی نئے دکھ کے خوف سے سہمی رہتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب اس نے مجھے ایک آخری میسج بھیجا، جس میں التجا تھی کہ تم مجھے بھول جاؤ، میری بہت سی مجبوریاں ہیں اور میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ میں ایک طویل عرصے تک پاکستان نہیں آ سکوں گا اور میری تم سے شادی بھی کبھی نہ ہو سکے گی، لہٰذا میرا انتظار مت کرنا اور مجھے معاف کر دینا۔ ایک بار پھر سے میرا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تو اس بے وفا کی خاطر زندگی بھر اس کا انتظار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی خاطر بہت سے رشتہ داروں کو ناراض کیا جو میرا رشتہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کئی کزنس کے رشتے رد کیے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماں باپ الگ ناراض تھے کہ میں اتنے اچھے رشتوں سے انکار کر دیتی تھی، اور یہ کہ نہ جانے میں کون سی خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ BSc کرتے ہی میرے بہت سے رشتے آنے لگے تھے۔ ہر رشتے پر والدین کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ ظاہر ہے سبھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کسی اچھی فیملی میں بیاہی جائے اور ان کے کندھوں سے اس فرض کا بوجھ اتر جائے کہ جس بوجھ سے ماں باپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ میں بہت بے سکونی میں تھی۔ لگتا تھا کہ شاید اب میری خوشی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ میں گھر میں بھی ہر وقت بس خاموش خاموش سی رہتی۔ رفتہ رفتہ اپنے دل کو بہلانے اور اپنے دل پر لگے اس غم کو بھلانے کو میں نے شام کو کمپیوٹر کالج جوائن کر لیا، یہ سوچ کر کہ گھر میں تو میں ماضی کی سوچوں سے نہ نکل پاؤں گی۔
اور دوسرا مجھے اس کورس میں دلچسپی بھی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھے یہاں کچھ سکون ملنے لگا کہ کچھ گھنٹے پرانی یادوں کے بھنور سے تو نکل جاتی تھی۔ کچھ لڑکیاں دوست بنیں اور پھر ان کے ساتھ اچھا وقت گزرنے لگا۔ کالج میں ہمارا ایک گروپ بن گیا جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ ہنسی خوشی وقت گزر رہا تھا۔ ایک روز میں رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی تو میرے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کال اٹینڈ کرنے پر سامنے سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب یہ ہونے لگا کہ مجھے رانگ نمبر سے کالز آنا شروع ہو گئی۔ میں آگے سے کچھ بولتی تو سامنے سے کال کاٹ دی جاتی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کون ہے؟ اب میں نے کالز اٹھانا ہی چھوڑ دی۔ ایک روز جب غلطی سے مجھ سے کال اٹینڈ ہو گئی تو سامنے والے نے گفتگو شروع کی۔ مجھے بھی تجسس تھا کہ آخر جانوں کہ یہ ہے کون۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی اور میں یہ آواز نہ پہچانتی تھی۔ سامنے والے نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ دریافت کی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ ہے کون اور اسے میرے بارے میں کیسے معلوم کہ میں کیسی رہتی ہوں۔ مگر وہ پاس نہ آیا تو میں نے کال کٹ کر دی۔ ایک روز اس نے بتایا کہ وہ اسی کمپیوٹر کالج کا ہے جہاں میں جاتی ہوں اور میرا ہی کلاس فیلو ہے اور مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ کون تھا۔ اب وہ میسیجز پر روز ہی یہ سوال کرنے لگا کہ بس مجھے اپنی اداسی کی وجہ بتا دیں۔ آپ کلاس میں بھی دنیا و جہان سے بے خبر بس کسی اور ہی دنیا میں ہوتی ہیں۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اس کا نام حسن ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کون تھا۔ وہ واقعی ہماری ہی کلاس کا تھا۔ کلاس میں سبھی ایک دوسرے سے کافی فری تھے اور ایک روز اس نے ساری کلاس کے سامنے مجھ سے اظہار محبت کیا۔ رفتہ رفتہ حسن کے انداز گفتگو میں اس قدر اپنائیت پا کر آخر ایک روز مجھے اسے اپنی اداسی کی وجہ بتانی ہی پڑی۔ مجھے اسے اپنی ساری کہانی سنانا پڑی۔ اس نے نہایت ہمدردی سے میری کہانی کو سنا۔ اب وہ میرا بے حد خیال رکھنے لگا۔ جب میں کلاس میں ہوتی اس کی ساری توجہ مجھ پر رہتی۔ لگتا تھا کہ اس کی زندگی مجھ سے جڑ گئی ہے۔ خدا نے میری قسمت ہی ایسی بنائی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی توجہ سے متاثر ہونے لگی اور اپنے پچھلے غموں سے نکلنے لگی۔ کالج ختم ہو گیا اور ایک روز اس نے مجھے فون کیا کہ ابھی تمہیں ایک اور فون آئے گا، وہ سن لینا۔ میں خوش تھی کہ شاید حسن کے گھر والوں کا ہوگا اور میری بے کیف زندگی کے دن تمام ہو جائیں گے۔ مگر وہ حسن کے ایک دوست کا تھا جس نے مجھے پہلے سلام کیا اور پھر حسن کے بارے میں بتایا کہ وہ یہاں جاب کے سلسلے میں آیا تھا اور اب اس کی کسی اور شہر میں جاب ہو گئی ہے، لہٰذا وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ آپ اس کے خیال میں اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں۔ میں حیران و پریشان اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بالآخر میں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سوال پر اس نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ جب ہم نے آپ کو سب لڑکیوں سے الگ پایا کہ آپ کو پڑھائی کے علاوہ اور کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، تو ہم سب دوستوں میں شرط یہ لگی کہ کون اس لڑکی کو متاثر کرے گا اور اس کو اپنا گرویدہ بنائے گا۔ تب حسن نے کہا تھا کہ میں۔ یوں 4 ماہ لگ گئے مگر حسن یہ شرط جیت گیا، یعنی اس نے آپ کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ امی ابو فوراً مجھے ہسپتال لے کر گئے جہاں 2 دن میں گمسم رہی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ہسپتال سے چھٹی ہو گئی مگر میں گھر آ کر بہت روئی۔ میں نے گھر آ کر حسن سے رابطے کی کوشش کی مگر وہ میری کال ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے صرف ایک شرط کی خاطر میرے دل کو کیوں اتنی بری طرح سے روندا تھا، مگر چند روز بعد اس نے اپنا نمبر ہی بند کر دیا۔ آخر میں نے ایک روز اس کے اسی دوست سے رابطہ کیا کہ جس نے مجھے کال کر کے حسن کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں حسن سے بات کروں گا
اور پھر آپ کو بتاؤں گا۔ 2 دن بعد جب اس کی کال آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ حسن نے کہا ہے کہ عائشہ سے کہہ دو حسن مر چکا ہے۔ سچ کہوں تو حسن نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم اب عائشہ کو یہی بتانا کہ حسن کی واقعی موت ہو چکی ہے، تاکہ وہ بیوقوف مجھے مرا ہوا سمجھ کر ہی میرا پیچھا چھوڑ دے۔ مگر میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک اور بڑا دھچکا لگا کہ لوگ اتنے بے رحم کیسے ہوتے ہیں۔ صرف اپنی دل لگی کی خاطر وہ کسی کے دل کے ساتھ کیسے کھیل لیتے ہیں۔ آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ آخر کیوں سب میرا ہی دل توڑ دیتے ہیں؟ رفتہ رفتہ میں نے ہر کسی سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایک چپ سی لگ گئی۔ میں جیسے ذہنی مریضہ ہو گئی۔ کوئی بات کرتا تو جواب نہ دیتی، لیکن اکیلے میں خود سے باتیں کرتی۔ لوگ مجھے اچھے نہ لگتے۔ بس اپنی ہی دنیا میں رہنے لگی۔ ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا تھا، آخر کیوں ہمیشہ میں ہی ٹھکرائی جاتی ہوں جبکہ میں بری نہیں ہوں؟ اس سوال کا جواب میں ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میں ذہنی مریضہ ہو چکی تھی۔ لگتا تھا جینے کی آس ختم ہو گئی ہے۔ مرد ذات کا اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ امی ابو میری حالت پر کرتے تھے۔ وہ میری وجہ سے سخت پریشان تھے۔ کبھی کبھی ان کی پریشانی محسوس کر کے مجھے شدید دکھ بھی ہوتا۔ بالآخر میرا ایک رشتہ آیا۔ امی نے بتایا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، اپنا بزنس کرتا ہے اور وہ لوگ بڑی چاہت سے آئے ہیں۔ میں اب شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ میرے والدین بھی اب مجھے ہر صورت اپنے گھر کا کر دینا چاہتے تھے، اور دوسرا ان لوگوں نے بھی اس قدر اصرار کیا کہ میرے والدین انکار نہ کر سکے اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ میں حواس باختہ سی گھر میں پھرتی رہتی تھی۔ ایک روز امی نے مجھے لڑکے کو دیکھنے کے بارے میں کہا، مگر میں نے دیکھنے سے منع کر دیا۔ مجھے بھلا شادی میں دلچسپی ہی کب رہی تھی؟ میں تو صرف والدین کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے راضی ہوئی تھی، ورنہ تو اس فریب کی دنیا میں میرا رہنے ہی کو دل نہ چاہتا تھا۔ بالآخر میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ مجھے دلہن بنایا گیا۔ میرے والد اور چچا مولوی صاحب کے ساتھ میرے پاس آئے، نکاح نامہ سائن کرانے لائے، اور میں نے والدین کی عزت کا خیال کرتے ہوئے خاموشی سے سائن کر دیے۔ مرد ذات میرے لیے سب ایک جیسے ہی تھے کہ میں ایک سے نہیں کئیوں سے دھوکہ کھا چکی تھی، جو لڑکی کو بس کچھ دنوں کے لیے اپنا بناتے ہیں اور پھر راستہ بدل لیتے یا پھر بلا دیتے تھے۔ نکاح کے بعد رخصتی کی گھڑی آ گئی۔ ایک زندہ لاش کو پکڑ کر دلہا کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ یوں میں بھی آ کر پیا گھر چلی گئی۔ شادی کی پہلی رات جب مجھے سیج پر بٹھایا گیا، وہ سیج کے جہاں لڑکیاں بہت سے خواب بنتی ہیں، مگر میں مردہ دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، اور یہ چاپ جیسے میرے مردہ دل پر کہر ڈھا رہی تھی۔ اور پھر ایک مردانہ لمبا چوڑا وجود میرے سامنے بیٹھ گیا۔ 2 اجنبی ہاتھوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحات کے بعد آہستہ آہستہ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک شناسا صورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ واقعی وہ انسان ہے۔ کیا یہ واقعی علی ہے یا میرا وہم ہے؟ کیا میں اتنی ذہنی مریضہ ہو گئی ہوں کہ کسی اور کی صورت میں مجھے کوئی اور دکھنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا پہلی محبت کا تصور مجھ پر ایسا پختہ ہو چکا ہے کہ اس صورت میں مجھے علی کی صورت نظر آ رہی ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے میرا خون تیزی سے گردش کرنے لگا، اور پھر علی نے میری انگلیوں میں منہ دکھائی کی 2 انگوٹھیاں پہنائیں۔ ایک سونے کی انگوٹھی تھی اور ایک وہی انگوٹھی تھی جو کبھی میں نے اس کو تحفے کے طور پر رمشا کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے میرا دل حلق میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے نگاہیں اوپر اٹھائیں
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ مجھے بہت محبت سے چپ کرانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید کہ اس کی آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو تھے۔ اتنے لوگوں سے دھوکے کھانے کے بعد آج میرے سامنے وہی علی موجود تھا، وہ جو کبھی میری پہلی محبت، حقیقت کے روپ میں میرے خوابوں کی تعبیر تھا، اور جس کے تصور میں کبھی میں سایوں کے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ تو کیا آج واقعی وہ میرا حقیقی ہمسفر بن گیا تھا، جو میری پہلی محبت تھا؟ اگر وہ اس وقت مجھ سے یوں منہ نہ موڑتا تو آج میں اتنے لوگوں سے نہ ٹکرائی جاتی، اور زندگی بھر کے لیے صرف اسی کی ہو کر رہ جاتی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور اس سے سوال کیا، آپ نے اس روز کے بعد مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے یہ اس سے شکوہ کیا تھا، بلکہ اتنے سالوں میں بھی رابطہ نہ کیا۔ آخر کیوں مجھے بلا دیا اور بھول جانے کو کہا تھا؟ وہ بولے، ان سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جتنا میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گا آپ کو۔ آپ کیا جانو کہ دیار غیر جا کر ہم پاکستانیوں کو کتنے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنے سخت دن ہوتے ہیں کہ محبوب تو کیا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، سبھی کو بلانا پڑ جاتا ہے۔ مگر میرے دوست آپ پر نظر رکھتے تھے، میں ان سے رابطے میں رہتا تھا۔ عائشہ، آپ صرف میرے لیے بنی تھی۔ میں وہاں بھی ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ آپ کی کسی اور سے شادی نہ ہو، اور پھر آپ مجھے مل جاؤ۔ دیکھو، اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ میں اپنے حالات سے اتنے سالوں لڑتا رہا، اور آج اللہ نے کامیابی عطا کی ہے، دولت، اور سب سے بڑھ کر آپ کو بھی مجھے بخش دیا ہے، جو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت تھی۔ میں نے لندن میں بڑی مشکل سے پہلے ملازمت حاصل کی۔ جب کچھ پیسے جمع ہو گئے تو پھر وہاں بزنس شروع کیا۔ آج میں اللہ کے فضل سے ایک اعلیٰ مقام پر ہوں۔ میں آج اس قدر خوش ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے پوچھا، اور رمشا، اس کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگے، اس نے آپ کے بارے میں مجھے بدظن کرنے کی کوشش ضرور کی، اور میں وقتی طور پر ہو بھی گیا تھا، مگر میرے دل میں یہ ضرور آتا تھا کہ یہ سب تو رمشا کی ہی بتائی گئی باتیں ہیں۔ میں نے خود تو آپ کو ایسا کچھ کہتے یا کرتے تو نہیں دیکھا۔ اور پھر انہی دنوں میں لندن آ گیا۔ یہاں آ کر تو میں پچھتایا کہ کیوں آپ پر ناحق شک کیا۔ عائشہ، میں دل سے آپ سے کبھی بھی بدظن نہ ہو سکا تھا، تاہم رمشا کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اس کو طلاق ہو گئی تھی، اور اب وہ والدین کے گھر بیٹھی ہے۔ آج میں علی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، مگر میں نے علی کو کبھی اپنے ماضی کے بارے میں نہ بتایا۔ بس جو بیت چکا، ہو سکتا ہے اسے خریدنے سے انسان کے دل دور ہو جائیں، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کے دل میں میرے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ علی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری زندگی ایک مکمل زندگی ہے، جسے اللہ نظر بد سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ اور میری سب لڑکیوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی کسی پر اعتبار نہ کریں۔ یہ دنیا دھوکے باز لوگوں سے بری پڑی ہے۔ وہی کریں جو کل کو آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث نہ بنے، اور جس سے آپ کے والدین کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔